الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرات گرامی، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، میری اسلامی ماؤں بہنوں، آج کا یہ موضوع ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، یہ ہو نہیں سکتا. آج جس قدر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جس قدر ہم نے گھروں میں، دکانوں میں، موبائلوں میں قرآن کو سجایا ہوا ہے، اگر اس طرح ہم قرآن پاک سے دلی محبت کرتے تو آج ہم یہ وقت نہ دیکھتے، آج یہ مشکلات ہمارے سامنے نہ آتے. ہم نے قرآن پاک کو ایک رواج اور ایک رسم کے تحت ہم نے رکھا ہوا ہے. جب دکان کھولتے ہیں تو رسم کے لیے قرآن کو، قرآن والوں کو بلایا جاتا ہے. گھر بناتے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے رسم کے طور پہ قرآن کو پڑھایا جاتا ہے. جب کو والدین میں تھے، رشتہ داروں میں سے فوت ہو جاتے ہیں، پھر ان کو احصال ثواب کے لیے رسم کل خوانی کہا جاتا ہے، وہاں ختم پڑھایا جاتا ہے. لیکن جو دلی محبت قرآن پاک کی وہ ہمارے اندر نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے جن لوگوں نے قرآن پاک سے محبت کی ہے اور قرآن پاک کو محبت سمجھ کر اس کا دفاع کر رہے، یقیناً وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے. علماء کو، آپ لوگوں نے طلباء کو دیکھا ہے کہ اس وقت انتہائی نازک دور میں بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم کا، قرآن پاک کی محبت کا، قرآن پاک کی حفاظت کا حق ادا کر رہے ہیں. انہیں کچھ ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن پاک کا تحفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تحفظ، قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اس قرآن کو جو موضوع میں نے بتایا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، اس پر ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان شخص تھا جو انجینئر پروفیسر کے عہدے پہ فیض تھا، تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا. اس کی نوکری، اس کی دفتر آفس میں ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے جہاں عیسائی مذہب کی ایک لڑکی بھی تھی. دونوں ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور گفتگو ہوتی ہوتی، کام کاج میں باتیں چلتی چلتی آپس میں محبت ہو گئی، آپس میں پیار ہو گیا. لڑکا مسلمان ہے، لڑکی عیسائی مذہب کی ہے، اور یہ محبت ایک دیوانگی ہوتی ہے. تو ہوتے ہوتے لڑکے نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑکی نے اپنے والدین سے کہا کہ لڑکا تعلیم یافتہ ہے، بڑے عہدے پہ فائز ہے، لہذا ان کے ساتھ رشتہ کیا جائے، میری بھی محبت ہے اس سے. تو بہرحال تو والدین نے یہی کہا کہ ہمارے کچھ شرطیں ہیں، اگر یہ لڑکا مان لے تو ہم اس کو نکاح کر دیں گے آپ کا اس کے ساتھ. شرط کیا تھی کہ آپ اپنے والدین کو چھوڑ دو گے. لڑکے کو کہا آپ اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دو گے، آپ اپنے تمام دوستوں کو چھوڑ دو گے، اور آپ نے یہاں رہنا بھی نہیں اپنے ملک میں، بلکہ آپ نے ہمارے گھر کے بالکل سامنے رہنا ہے. جو ہمارا چرچ ہے وہ ہمارا گھر ہے، یہیں پہ آپ نے رہنا ہے. لڑکے نے
پیار اور محبت کی فدا میں تھا، اس نے کیا کہا کہ مجھے ساری کی ساری شرطیں قبول ہیں۔ تو لڑکا چونکہ قرآن سے محبت رکھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، معمول تھا، تو وہ اپنی کتابیں جب اٹھائیں ان کے گھر لے کے جا رہا تھا، تو ساتھ میں وہ اپنی قرآن پاک کو بھی ساتھ لے گئی کتابوں کے ساتھ۔ کچھ عرصہ گزرا، لڑکا چونکہ اس عورت کے سامنے، لڑکی کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، شرائط تھی کہ مذہب بھی چھوڑو، سب کچھ چھوڑ دو، تو اس نے کیا کیا کہ جب آفس جاتا تو الماڑی میں دیکھتا ایک نظر، اور قرآن پاک کی طرف مخاطب ہو کر کہتا کہ میں نے اپنے نفس پہ فدا ہو گیا، میں نے اپنے نفس کو مانا، میں نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا، ہاں میرے دل سے محبت ہے آپ کی، میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ آتا اور جاتا یہ الفاظ کہتا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، میں شرمندہ ہوں، نفس کی خواہش پہ میں چلا۔ ایک دن ایسا ہوا اللہ کا کرنا کہ جب آفس سے آیا تو جیسے الماڑی میں دیکھا تو قرآن پاک نہیں تھا، تو اپنی اس محبوبہ عورت سے کہتا ہے وہ کتاب کہاں گئی ہے جس کتاب کو میں دیکھتا تھا؟ اس نے کہا بھائی جس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جس کتاب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، نعوذ باللہ، اس کتاب کو میں نے ردی ٹوکری میں وہاں کورے کرکٹ میں پھینک دیا۔ یہ الفاظ کہنے تھے، لڑکا غصے میں آیا، کانپنے لگا۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم ابھی تک ہمارا مذہب نہیں چھوڑا، میں اپنے والدین کو بتاتی ہوں۔ لڑکے نے کہا میری جان تو نکل سکتی ہے پر قرآن کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ لڑکے نے چھلانگ لگا کر دوڑے اور اس گندی کرکٹ میں جو قرآن پاک پڑا تھا اسے اٹھایا، صاف کیا، سینے سے لگایا۔ لڑکی نے دیکھا کھڑکی سے یہ ابھی بھی ہمارا نہیں ہوا، وہ والدین کے گھر گئے، لڑکا وہاں سے نکلا، سفر کرتے کرتے جہاں ایک دور میں رہتا تھا مسجد میں پہنچا، رات کو صبح کی نماز کا وقت ہوا، امام صاحب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے لڑکا میری آنکھیں بھول رہی ہیں، میرا دماغ بھول رہا ہے، یا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ ہو، زندہ ہو، میرے سامنے ہو۔ اس نے کہا امام صاحب صبر کرو، میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ کمرے میں گئے، اسے سارا واقعہ بتایا، اس نے مبارک دی ہے کہ مبارک ہو اے نوجوان، تجھ پہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے کلام کی محبت نے آپ کے ایمان کو بچا لیا، یہ قرآن تھا، قرآن کے ساتھ محبت تھی، آپ کا ایمان بچا۔ آج ہمیں بھی چاہیے، آج دنیا فرقے فساد، ہاں ہر طرف سے فتنے ہیں، اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو ہم نے قرآن سے سچی پکی محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔